سلامتی چاہتا ہوں۔ آج شام کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا نے ہمیں پھر سے باہم جمع ہونے کا موقع بخشا ہے۔ خداوند کا سبت آپ سب کو مبارک ہو۔ تو آج سے ہم شروع کریں گے ایک ٹاپک کہ کس طرح سے ہم ہر وقت خوش رہ سکتے ہیں۔ ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، لیکن جو اصول و ضوابط خدائے بزرگ و برتر کائنات کے خالق اور مالک نے انسان کو خوش رہنے کے لیے دے دیے ہیں، اگر ان تمام اصول و ضوابط کو نہ مانا جائے اور ان تمام اصول و ضوابط کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی انسان خوش رہنے کی کوشش کرے تو خوش رہنا بہت مشکل ہے۔ خوش رہو، یہ خدا کا حکم ہے اور انسان کی ضرورت بھی ہے۔ خدا نو انسان کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے اور وہ ہر انسان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن بری خواہشاتوں کو نہیں مانتا۔ کئی دفعہ انسان اپنی بری خواہشاتوں کو پورا کر کے وہ سمجھتا ہے میں خوشی حاصل کر رہا ہوں، لیکن اصل میں بری خواہشاتوں کی تکمیل غم اور موت پیدا کرتی ہے۔ سو خوش رہنے کے لیے خدا جو اصول خدا نے دیے ہیں ان اصولوں میں خوشی ملتی ہے۔ ڈیفینیٹلی پکی بات ہے کہ جو اصول خدا نے مقرر کیے ہیں ان اصولوں پر چلتے ہوئے ہو نہیں سکتا کہ انسان کو سچی خوشی حاصل نہ ہو۔ اگر آپ باضابطہ زندگی نہیں گزار سکتے تو آپ کبھی خوش بھی نہیں رہ سکتے۔ باضابطہ زندگی گزارنا یہ خدا کا حکم ہے، اور کتاب مقدس جو ضابطہ حیات ہے جب ہم اس کے مطابق دیکھتے ہیں تو ہمیشہ خوش رہنے کے لیے اصول دیے گئے ہیں۔ تو ہم ان تمام کوشش کریں گے اصولوں کو سیکھ لیں۔ سو میرے ساتھ کھولیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، اس کا 16واں باب اور آیت نمبر 20 سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم رو گے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی۔ تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آن پہنچی، لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ بس تمہیں بھی اب تو غم ہے، مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا۔
اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح یہاں خوشی کے بارے میں بہت سی باتیں لکھتے ہیں جو آپ نے پڑھ لی ہیں۔ میں یہاں صرف ایک بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کوئی تمہاری خوشی چھین نہ لے۔ خوشی مل جاتی ہے، دنیا کے اندر انسان مختلف طریقوں اور مختلف کاموں کو کر کے اپنے لیے خوشی حاصل تو کر لیتا ہے، لیکن اگر خوشی چھن گئی تو آپ پھر سے غمزدہ ہو جائیں گے۔ خوشی چھیننی نہیں چاہیے، کوئی تمہاری خوشی چھین نہ لے۔ یہ ہمیشہ خوش رہنے کا طریقہ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کی خوشی کوئی چھین نہ سکے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تمہاری خوشی کوئی چھین نہ لے، یعنی اگر کوئی اصولوں کو چھوڑ کر خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اصول جو کتاب مقدس میں دیے گئے ہیں، وہ اصول جو خدا کے کلام میں لکھے ہوئے ہیں، اگر ان کو چھوڑ کر آپ خوش رہنے کی کوشش کریں گے، دنیا کے اندر مختلف عوامل ہیں، وسائل ہیں جن سے انسان کو خوشی ملتی، لیکن وہ خوشی چھن بھی جاتی۔ ہو سکتا ہے آپ صبح خوش ہوں، شام کو غمزدہ ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے بعد آپ پھر خوش ہو جائیں۔ تو یہ معاملات اس وقت ہوتے ہیں جب انسان خدا کے کلام کے اصولوں پر نہیں چلتا، اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا انسان خوشی حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جو اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر چلتا ہے، بعض لوگوں کی زندگی میں خدا کے کلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انہوں نے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو ہی اپنا دین مانا اور وہ اسی میں خوش ہیں۔ کبھی خوش ہیں تو کبھی غمزدہ، کبھی ایمان میں تو کبھی شکوک و شبہات کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو جاتا ہے، کیونکہ بنائے ہوئے اصول تو ہیں لیکن وہ کتاب مقدس کے نہیں ہیں، خدا نے جو دیے ہیں وہ نہیں ہیں۔ میں آج آپ کی خدمت میں خوشی حاصل کرنے کے لیے کچھ اصول رکھنا چاہتا ہوں، سارے تو نہیں پڑھا سکتا ایک وقت میں، جیسے جیسے وقت ملے گا خدا نے چاہا تو بات کریں گے۔ ان اصولوں کو میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑے صبر و تحمل سے سیکھنا پڑے گا۔ خوش رہنے کے لیے مقدس ربی شاول بھی فرماتے ہیں، میں پہلے آپ کے سامنے وہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، فلپیوں 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے۔ یہاں پالوس رسول خوشی کے تعلق سے لکھتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں، غرض میرے بھائیوں
खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं। गौर करें, एक ही बात बार बार कहने में कुछ दिक्कत नहीं। कई दफा हम एक ही बात बार बार सुनने में दिक्कत महसूस करते हैं। ओ यार, ये तो मुझे पहले ही पता था, ओ ये तो मुझे पहले ही आता था, ओ ये तो मैंने पहले भी सुना था, ओ ये तो आपने पहले भी कुछ कहा था। हाँ हाँ, बार बार एक ही बात पर जोर दिया गया है, खुश रहो। खुशी मनाओ, खुश रहो। लेकिन कैसे? इंसान कैसे खुश रहे भाई? हालात और वाकयात खुश रहने नहीं देते, मुखालिफीन आपको खुश नहीं रहने देते, आपके हालात आपको खुश नहीं रहने देते, आपकी ख्वाहिशातें हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो आपकी तो कोई खुशी नहीं। और मन करे तो खुशी एक चाय की प्याली पर मिल जाए आपको। कुछ लोग हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हुए भी खुश नहीं। क्या किया जा सकता है भाई? तो जितनी ज्यादा जिस्म की ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी, उतना ज्यादा गम भी बढ़ता जाएगा। फिर आप जितनी मर्जी खुशी तलाश कर लो, खुश होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते यार। हजारों जतन किए जाते हैं, लेकिन वो आर्जी खुशी है, थोड़ी देर के लिए फिर गम घेर लेता है। खतरात मंडलाते हैं, गम की वजह से बदन में बहुत सी बीमारियां उमड़ आती हैं, फूट निकलती हैं। गम के वक्त हमारे बदन में बहुत सी ग्लैंड्स हैं, गदूदें हैं, जो अपना मुंह खोल देती हैं और उनमें से गंदी रतूबत निकलती है। आप बिस्तर पर लेटे लेटे किसी रात को बीमारी का शिकार हो जाते हैं। पकड़ लो, ले जाओ, पकड़ लो, हो गया, ये क्या हुआ, अभी अच्छा खासा था, अभी इसको क्या हो गया। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा है इसने कोई टेंशन ली है, इसने कोई टेंशन ली। सेहतमंद रहने के लिए, तंदुरुस्त और तवाना रहने के लिए और कामयाब रहने के लिए, खुदा के साथ खड़े रहने के लिए, दुआ में कायम रहने के लिए, बिलानागा ईमान पर आप लड़ते रहें, इस मैदान जंग में खड़े रहने के लिए एक दायमी खुशी की जरूरत है। और वो खुशी खुदा के बनाए हुए उसूलों से मिलती है। इसलिए बार बार मुक़द्दसीन, अंबिया इकराम इन तमाम बातों की मिसाल पेश करते हैं। उन्होंने इन उसूलों को अपनाया तो सारी जिंदगी खुश रहे, सेहतमंद रहे, तरोताजा रहे। हम आए दिन परेशान रहते हैं, आए दिन हम डिस्टर्बिंग में पड़ जाते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें खुश रहने का हुनर नहीं आता। हम पढ़ते हैं, हाँ लिखा है खुश रहो, इसलिए मैं आज जा रहा हूं किसी पार्टी में, वहां डांस करूंगा, खुशी मनाऊंगा, बस, क्योंकि खुश होना चाहिए। लेकिन यहां देखें क्या लिखा है। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, गर्ज में मेरे भाइयों खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है, तुम्हारी इसमें हिफाजत है। खुश रहने में
حفاظت ہے. آپ خوش رہو، آپ کی صحت کی حفاظت ہے. خوش رہو، بدن کی حفاظت ہے. خوش رہو، فیملی کی حفاظت ہے. خوش رہو، آپ کی دولت کی حفاظت ہے. خوش رہو، آپ کے ایمان کی حفاظت ہے. اور خوش رہو تو آپ کی ہمیشہ کی زندگی کی بھی حفاظت ہے. آپ قائم رہیں گے اس میں، کیونکہ تمام طرح کی جتنی غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے دکھ، درد اور غم کار فرما ہوتا ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی خوش کیسے رہنا چاہیے، کیا طریقہ ہے خوش رہنے کا. تو پہلا اصول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا اصول کیا ہے؟ اپنے حالات کو قبول کریں. کیا اصول ہے؟ میرے حالات اگر میرے نہیں ہیں، غیر ہیں مجھ سے، میں ان سے خوش نہیں ہوں. اور جب میں اپنے حالات کو، اپنی زندگی کو قبول ہی نہیں کرتا، اس سے بڑا غم اور کوئی ہے نہیں. بعض دفعہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اپنے حالات کو قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ کیوں؟ بعض اوقات ہم اپنے حالات کو قبول نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتی ہے، ویسے تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، میں یہاں ایک بتانا چاہتا ہوں، مگر میں ایک ہی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو باقی لوگوں سے اپنے آپ کو نرالے اور بڑا سمجھتے ہیں، کوئی خاص مخلوق سمجھتے ہیں اپنے آپ، دوسروں سے باعزت سمجھتے ہیں، دوسروں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ سمجھتے ہیں. کئی دفعہ تو ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں میں تو خلائی مخلوق ہوں. جب آپ اپنے حالات کو قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ حلیمی اور فروتنی میں بڑی آسانی سے زندگی گزارتے ہیں. حلیمی اور فروتنی میں یاد رکھیں، حالات کیسے بھی ہوں، ہماری خوشی نہیں چھین سکتے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمیشہ کیسے خوش رہتے ہیں؟ کیونکہ ان میں ابھی بچپنا ہے، ان میں یہ باتیں نہیں ہیں. جب ہم اپنی عزت کی فکر میں پڑ جاتے ہیں، اپنی انا پرستی کی فکر میں پڑ جاتے ہیں، تو غم، دکھ، چونکہ یہ میری مرضی نہیں ہے، میں ان حالات میں خوش نہیں ہوں، میں عادی ہو چکا ہوں کہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھوں. اور یاد رکھیے گا، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے ہاتھ میں ہمیشہ حالات کنٹرول میں رہے ہو. بڑے بڑے انبیاء کرام، بزرگ ہو گزرے. آپ اپنے حالات کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے، پھر غم کس بات کا؟ جب خداوند یسوع مسیح نے یہی فرمایا کہ تو فکر کر کے اپنا سفید بال کالا نہیں کر سکتا، تو فکر کرتا ہی کیوں ہے؟
یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے غم ہمیشہ ہمارے اندر بنا رہتا ہے، ڈر اور خوف ہمارے اندر بنا رہتا ہے۔ خوشی فوراً چھن جاتی۔ یاد رکھیں ہم انسان ہیں، مٹی کے بنے ہوئے انسان۔ یہ خدا کا رحم ہے کہ اس نے ان مٹی کے برتنوں میں، نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا ہمارے اشاروں پر چلے اور جیسا میں چاہوں ویسا وہ کرتا رہے، ورنہ میں خوش نہیں رہ سکتا۔ میری خوشی، کامیابی اور دائمی خوشی اس وقت قائم ہوگی، آپ بھی ہمیشہ اس وقت قائم رہیں گے، خوشی میں اس وقت قائم رہیں گے جب آپ حالات کو قبول کریں گے کہ جس حال میں بھی ہوں، جہاں بھی مجھے خدا نے رکھا ہے، میں بہترین ہوں، میں خدا سے خوش ہوں۔ اس لیے مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں، کیونکہ آنکھوں دیکھے اگر آپ حالات دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو حالات تو آپ کو غمزدہ کر دیں گے، آپ کی خوشی قائم نہیں رہے گی۔ ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان پر چلتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ایمان پر چلنے والے لوگ ہر طرح کے حالات میں ڈھل جاتے ہیں، حلیم اور فروتن ہو جاتے ہیں۔ اور حلیم اور فروتن ایک بچے کی مانند ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع نے فرمایا جب تک کوئی بچے کی مانند نہ بنے، بچے کے اندر یہ احساس کمتری، احساس برتری یہ نہیں ہوتی۔ ہم جیسے جیسے بڑھتے ہیں ہمارے اندر یہ احساسات آتے ہیں اور ساتھ ساتھ غم بھی بڑھتے ہیں، دکھ بھی بڑھتے ہیں۔ سو حالات کو بعض دفعہ ہم قبول نہیں کر پاتے، اس وجہ سے دکھ ہمارے ارد گرد منڈلانے لگتے۔ زندگی میں ایسے لوگ جو اپنے حالات کو قبول نہیں کر پاتے، وہ اپنی مرضی کو پورا کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جب تک سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے وہ خوش رہتے ہیں، مگر جیسے ہی حالات ان کی مرضی کے مطابق نہیں رہتے تو ایسے لوگوں کی خوشی پر لگا کے اڑ جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ فوراً غم آ گیا، دکھ آ گیا، اداسی چھا جائے گی، تو خوشی چھن گئی۔ کتنی دیر لگی جی خوشی چھننے میں؟ آپ کی خوشی کوئی نہ چھین سکے۔ خداوند یسوع نے فرمایا کوئی تمہاری خوشی چھین نہ لے، دھیان رکھو۔ اور میں آپ کے سامنے وہ عوامل بیان کر رہا ہوں جہاں خوشی چھن جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو سب سے نرالا نہ سمجھیں، بڑا نہ سمجھیں، عزت کی راہ سے اپنے دوسرے لوگوں کو اپنے سے زیادہ بہتر جانو، قلبی اطمینان ملے گا، ہمیشہ خوش رہو گے۔ آمین۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو یاد رکھو دنیا کی کسوٹی پر کبھی کوئی پورا نہیں اتر پاتا، پھر روز غمزدہ رہو گے، روز غمزدہ رہو گے۔ نہیں، آپ جیسے بھی ہیں آپ خدا کے ہیں، آپ جس حالت میں بھی ہیں آپ خدا کے ہیں۔ جس حالت میں بھی خدا نے
آپ کو رکھا ہے اس کی خاص مرضی ہے۔ تو انسان اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو لے کر چلتا ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک بزرگ نبی کو پیش کروں گا، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہمیشہ خوش نہیں رہ پاتے جو ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی حالات ان کی مرضی کے مطابق نہیں رہتے یا حالات ان کے ہاتھ سے نکلتے ہیں تو غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ مگر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے حالات کو قبول کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ کتاب مقدس میں سے ہم اس اصول کو حبقوق نبی کی کتاب سے سیکھتے ہیں۔ کون سے نبی؟ حبقوق نبی۔ ویسے تو سارے انبیاء کرام ڈھیروں مثالیں پڑھی ہوئی، ایک وقت میں نے جو یہاں مثال آپ کے لیے رکھی ہے کہ آپ دیکھیں کس طرح سے وہ اپنے حالات کو قبول کرتا ہے۔ حبقوق کی کتاب 3 باب آیت نمبر 17، وہاں سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو کیا لکھا ہے؟ حبقوق نبی فرماتے ہیں اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے، نقصان ہے نا، اور تاک میں پھل نہ لگے، یہ بھی نقصان ہے، اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، یہ بھی نقصان ہے، اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، کتنا بڑا نقصان ہے، اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں، اب نقصان گنتے رہو جی، اور طویلوں میں مویشی نہ ہو۔ یہ حبقوق نبی ایک کسان تھے، بڑے بڑے ذمہ دار تھے، ان کے باغات تھے، مال مویشی ان کے پاس تھے، لیکن یہ خوشی کے بارے میں کیا ایمان کیا رکھتے ہیں، سوچ کیا رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی کیا لکھا ہے؟ تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا۔ اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنے کیسے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ حبقوق نبی ایسے لوگوں کے لیے، بہت سے لوگوں میں سے ایک مثال ہے جو اپنے حالات کو قبول کرنے کے بعد دائمی خوشی میں قائم اور کامیاب رہتے ہیں۔ جب کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ خوش رہو خوش رہو خوش رہو، تو پھر ہمیں آگے بڑھنا پڑتا ہے کہ کون سے وہ اصول ہیں جیسے میں ہمیشہ خوش رہ سکوں۔ اور وہ پہلا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو نرالے نہ سمجھیں، دوسروں سے بہتر نہ سمجھیں، دوسروں سے باعزت نہ سمجھیں، حلیم بنیں، فروتن بنیں، پھر آپ ہر وقت خوش رہیں گے، کبھی بھی غم آپ کے نزدیک نہیں آئے گا۔ حالات آپ کے خلاف ہوتے ہیں، بگڑتے رہیں گے، لیکن آپ ان حالات کو کنٹرول کرنے کی بجائے حالات کے دھارے میں اپنے آپ کو رکھ دیتے ہیں۔ خدا وہاں بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہم خدا کے حضور میں شکر گزار ہیں کہ وہ دن رات ہماری حفاظت و نگہبانی کرتا ہے، لیکن خدا کے لوگ
انبیاء اکرام اس قدر دکھوں میں گزرے، مصیبتوں میں گزرے، جس طرح کے حالات میں سے وہ گزرے، انہوں نے ان حالات کو قبول کیا۔ ہماری خوشی حالات کی محتاج نہیں ہونی چاہیے کہ حالات میری مرضی کے مطابق ہوں تو میں خوش رہوں گا۔ اب جناب ایلیہ کی اگر بات کروں تو قدرت کرامات والا نبی، جن کے کہنے سے بارش بند ہو جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں جب تک میں نہ کہوں بارش نہیں ہوگی۔ لیکن حالات کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکے وہ، بلکہ جیسے بھی حالات آئے انہیں قبول کرنا پڑا، قبول کیا، ایکسپٹ کیا، اور خدا کے ساتھ وفادار رہے۔ جب ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں، دکھ ہمارے ارد گرد منڈلاتے ہیں، حالات ہم سے طاقتور ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم خدا کو چھوڑتے ہیں، دعا کرنا چھوڑتے ہیں، بائبل مقدس پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، رفاقت شراکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کون ہے وہ خدا جو میرے حالات پر نظر ثانی نہیں کرتا، میرے حالات کیوں نہیں بدلتا؟ یاد رکھیں، آپ خود بدل جائیں، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ ہم کئی دفعہ خود نہیں بدلتے، حالات بدلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی میری جڑی عادت ہے خداوند جی تو انہوں پتہ ہے میں ایدا نہیں ہوں، میں نہیں بدلنا، میرے حالات بدل دو۔ نہ، آپ کے حالات نہیں بدلے گا وہ، بلکہ انہی حالات میں اس نے اپنے پیارے نبیوں کو سکھایا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے اس سے زندہ رہتا ہے۔ بزرگ ایلیہ کہاں سے روٹی کھاتے تھے، کہاں سے پانی پیتے تھے، کیا یہ بتانا پڑے گا؟ کریت کے نالے میں، وہاں نہ اے سی، نہ پنکھا، نہ کوئی آرائش و زبائش، اتنا بڑا نبی، خدا کا بندہ جو فرماتا ہے زندہ خدا کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، خدا کے سامنے کھڑا رہنے والا شخص کریت کے نالے میں چھپ کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ سارے حالات لانے والا کون ہے؟ خود خدا قادر مطلق۔ انہوں نے اپنے آپ کو نرالا نہیں سمجھا کہ میں تو نبی ہوں، فائدہ کی خداوند تیری عبادت کرندہ، فائدہ کیا خداوند تیرے نبی کہلانے کا اگر میں نے کریت کے نالے میں سے ہی پانی پینا ہے۔ بڑی سنجیدگی سے انہوں نے حالات کو قبول کیا۔ وہ خوش تھا، کووں سے روٹی کھا کر خوش تھا، کریت کے نالے سے پانی پی کر خوش تھا۔ خوشی گئی، ہماری تو 1 منٹ لگتا ہے خوشی ختم۔ وہ کیا کہتے ہیں، میٹر شارٹ نہ کر، دماغ شارٹ نہ کر، 1 منٹ لگتا ہے۔ بڑے روحانی ہوتے ہیں، 1 منٹ کے بعد پتہ چلتا ہے غم آ گیا، دکھ آ گیا، بس جی ٹینشن آ گئی، اس لیے دعا نہیں کر پایا، بائبل نہیں پڑھ پایا، عبادات اٹینڈ نہیں کر پایا، مقدس مجموع میں نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بس جی حالات ہی کو چینج دے ہو گئے۔ دعا کرو پہلے حالات سیٹ ہوں، اور بھائی نہیں ہوں گے، قبول کرو، ایکسپٹ کرو، آپ کو خدا نے جس حالت میں بھی رکھا ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ اور نعرہ لگاؤ میں اپنے خدا سے خوش وقت رہوں گا۔ حبقوق نبی کی طرح کھڑے ہو جاؤ کہ اگرچہ میرے طویلے بھی خالی ہو جائیں، انجیر کا حاصل نہ ہو، فصل ضائع ہو جائے، بھیڑ بکریاں جاتی رہیں،
پھر بھی میں اپنے خدا کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اس کے قوانین کو مانتا رہوں گا، اس کے حکموں کو مانتا رہوں گا۔ یاد رکھیے، یقین جانیے، آپ کی خوشی کوئی نہیں چھین سکے گا۔ آپ صحت مند رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے۔ ایمانداروں کے 9.25 ہی رہنا چاہیے۔ آمین۔ تو دوسرا اصول ہم خدا نے چاہا تو پھر پڑھیں گے اگلی عبادت میں۔ جو لوگ اس پر مزید پڑھنا چاہتے ہیں ناغہ نہ کیجیے گا۔ آج کے لیے یہیں پر ہم رکتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام ضوابط و اصولوں کو ماننے کی توفیق دے جس سے ہم ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔